کہ مولانا یہ سامنے کمیلا ہے، گوشت کٹتا ہے، 100 روپے کلو بھی ملتا ہے، 1200 روپے کلو بھی، 800 روپے۔ میں نے کہا 100 روپے جانور کا؟ ہاں۔ فرمایا جو جانور مر جاتا ہے، مردار گوشت 100 روپے کلو اندر مل رہا ہے بھائی، لکھ کے لگا رکھا ہے مرے ہوئے جانور کا گوشت، ٹکے بن رہے، کباب بن رہے، پیزے بن رہے، چھوارے بن رہے، سارے ھذا من فضل ربی، تحقیق ہی نہیں، چبڑ چبڑ کھانا۔ پوچھو علماء، تم بیٹھتے نہیں علماء کرام، مصیبت تو یہ ہے اس ممبر کے تقاضے۔ ممبر تو 5 لاکھ کا چنیوٹ کا بنا، سامنے بیٹھنے والا، ممبر کے سامنے بیٹھنے والا ٹکے کا نہیں۔ 1:45 بجے اگر جمعے کی نماز ہے، اگر 2:46 ہو گئے تو وہ جس کو نہ خدا کا پتہ نہ مصطفیٰ کا پتہ، وہ کہے گا، اس عمر کے آدمی کو کہے گا ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا جی، لوگوں اور بھی کم میں، اور بھی کم میں، بڑی مصروفیت ہے، فکر نہ کر، ایک دن ٹائم ہوگا جب اسرائیل مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہوگا، نکلنے نہیں دے گا تجھے۔ جس وقت اللہ کے گھر، جس وقت تک اللہ کے گھر میں ہو، امن میں ہو، سکون میں ہو، اس کی محبتوں کے پنگوڑے میں ہو، اس کی رحمت کی نگاہوں میں ہو، نکل کے دیکھو جہاں سارا وقت گزرتا ہے یہ تو شیطان کے اڈے ہیں، یہ رحمان کی جگہ ہے۔ دوستی کس سے لگ رہی؟ دل کہاں لگ رہا ہے؟ کہاں سے گھر آنے کو دل نہیں کر رہا؟ رات کو 4 بجے، یہ حضرت انسان ہے؟ سورج کے ڈھلنے کے بعد، عشاء کی نماز ہونے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا میسج دیا؟ حضور کا معمول تھا کہ آپ جلدی سویا کرتے تاکہ اپنی نیند کو پورا کر کے تہجد میں اٹھ جایا کرتے، ظہر کی نماز میں دوڑتے، عصر کی نماز میں بھاگتے، مغرب عشاء کی تو بات چھوڑ دو، اور فجر میں کہاں؟ محلے کی مسجد میں 10 نمازی، قیامت نہیں؟ اے میرے لاڈلو، اے میرے پیارو، اس وقت پوری دنیا کے اندر خاموش ایک محنت ہے، وہ کفر کی محنت چل رہی ہے، کفر کے ساتھ امن اور ایمان کی محنت تھی، لیکن اس ایمان کی محنت کی شمع کو، اس دیے کو آہستہ آہستہ مدم کیا جا رہا ہے۔ نہ اس پر آنچ پڑنے دو، اس کو بے حیائی کی اور بد تہذیبی کی اور گناہوں کی اور کفریہ عقیدے کی ہواؤں سے اس کو محفوظ کرو۔ جس کتے بلے کا دل کرتا ہے وہ صحابہ پہ انگلی، کوئی اہل بیت پہ انگلی۔ اب آج کی نسل کا بچہ جسے نماز سیکھنی چاہیے تھی، جسے قرآن سیکھنا چاہیے تھا، وہ پوچھتا ہے اہل بیت کا مقام زیادہ ہے یا صحابہ کا مقام زیادہ ہے، علی کا مقام زیادہ ہے، صدیق کا مقام؟ یہ سوال کیوں ہمارے بچے کے ذہن میں گردش کیا؟ دادے نے کبھی نہیں پوچھا، باپے نے کبھی نہیں پوچھا، بیٹے نے کیوں پوچھا، پوتے نے کیوں پوچھا کہ علی کا مقام زیادہ کہ صدیق کا مقام زیادہ؟ سسر کے مقام کو داماد نہیں پہنچ سکتا، داماد کے مقام کو سسر نہیں پہنچ سکتا، دونوں کی شان اپنی اپنی علیحدہ ہے۔ فرق کیوں آیا؟ فاطمہ اعلیٰ یا عائشہ اعلیٰ؟ کیوں فرق آیا؟ کیا فاطمہ کے دوپٹے میں کچھ آپ کو کمی نظر آئی؟ کیا عائشہ کے دوپٹے میں کمی نظر آئی؟ یہ سوال اس موبائل سے اٹھا، اسے یہی دفن کر دو۔ امت تو پہلے نماز روزے و کلمے کی باغی تھی، اور نیلے پہ دیلا شروع ہو گیا۔ مسجد امن کی جگہ تھی، فساد نہیں تھا، اب مسجد کے اندر بھی فساد۔ آپ نے حالت دیکھی ممبر پر بیٹھ کے؟ ایسی ایسی بڑی سنت رسول ہے اور ایسی شان، ایسی ایسی بڑی گالیاں دیں گے، کس کو سنڈا کہہ رہے، کس کو سوکڑو کہہ رہے، کس کو کانا کہہ رہے، کس کو دلہ کہہ رہے، کس کو کتا۔ یہ منصب کا معیار تھا؟ یہ تو اتنا پاک پوتر ممبر تھا، اس کو تو بغیر وضو ہاتھ لگانا بھی ناجائز تھا۔ سارے نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت جڑی ہوئی۔ جس نے ڈگڈگی بجائی سارا میلہ اسی کی طرف ہو گیا۔ کھڑے کھوٹی کی پہچان ہے، دال کی آپ کو پہچان، چاول کی آپ کو پہچان، سبزی ترکاری کی آپ کو پہچان، لیکن دین کے معاملے میں کوئی کھڑا کھوٹا نہیں۔ جن کی زندگی گزر گئی، جو پڑھ پڑھ کے ادمو اور پاگل ہو گئے، کیا یہ پاگل لوگ ہیں؟ جو کرائے کے مکانوں میں آئے اور کرائے کے مکانوں سے جن کے جنازے اٹھ گئے،
علم کی شمع سے جنہوں نے علاقے کو روشن کیا، ان کا کوئی وہ نہیں۔ اس محکمے کو کمزور کس نے کیا؟ آپ نے کیا۔ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے پر آپ کے اور ہمارے دستخط تھے، آپ کیوں دوڑے اس معاہدے سے؟ آپ نے ہمیں بلایا تھا، ہم خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آپ نے ہمارے سے ڈیمانڈ کی تھی، آپ نے فرمایا تھا مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، مسجد خالی نہ ہو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اذان کی آواز ہمارے گھروں تک آنی چاہیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا سیرت کے ہر موضوع پر، اسلام کے ہر موضوع پر گفتگو ممبر سے چاہیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا مدرسوں کے اندر ویکینسی جگہ خالی نہ ہو، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد کے وضو خانے سے لے کر جوتوں کی جگہ تک صاف ہونی چاہیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ حضرات نے فرمایا ختم نبوت کا کام ہونا چاہیے، حضور کی ختم نبوت کی پاک پگڑی کا پہرا کون دے گا؟ ہم نے کہا ہم دیں گے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا نہ منہ سے صحابہ پر جان گواؤ گے، جان لٹاؤ گے، ہم نے کہا بالکل انشاءاللہ، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا قربانیاں دینی پڑے گی، عظمت قرآن کا پرچار کرنا پڑے گا، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے بھی آپ سے مطالبہ کیا تھا جو آپ ہمارے سے مانگو گے ہم آپ کو دوں گے، لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنا، اس محکمے کو اتنا مضبوط کر دینا کہ میرے عزیزو آپ کی نسل، آپ کا خاندان، آپ کی آگے والی نسل اس محکمے میں بھرتی ہونے کی خواہش کرے، کوشش کرے، لیکن آپ نے اس محکمے کو اتنا کمزور کر دیا کہ آپ کے بچے تو دور کی بات، ہمارے بچے ہی باغی ہو گئے۔ حلال کمانا گناہ کوئی نہیں، حلال پیشہ گناہ کوئی نہیں، ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا، بے شک جوتا گاٹنا گناہ کوئی نہیں، لیکن ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزو عبد الحنان کا بچہ آپ کو موٹر سائیکل کی ورک شاپ پہ کھڑا اچھا لگے گا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ عبد الحنان کے منصب کو یہ سنبھالتا۔ 40 سال مدرسے میں قرآن پڑھانے والے کا بیٹا چوک میں کھڑا ہو کے گول گپے کی ریڑھی لگا رہا ہے۔ 30 سال تمہاری مسجد کے اندر خطابت کرنے والا، اس کی نسل میں سے کوئی اپنے باپ کی خالی کی کرسی پر آنے کو تیار نہیں۔ وقت ابا میرے تو نہیں لوگوں کی جھڑکیاں سنیاں جاندیاں، ابا کم تو ہی کر، 8,000 روپے ساری زندگی گزارتی، ابا تو تے پرانا دور سی میرے سے۔ آپ نے اس محکمے کو مضبوط ہی نہیں کیا۔ ایک گھنٹہ جمعے کی تقریر کر کے جمعے کی نماز پڑھانے والا 12,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے، تمہاری گلیوں کے اندر میونسپل کا میرے عزیز و ملازم جھاڑو دے کر 40,000 روپیہ لے رہا ہے، بتاؤ اللہ کو جواب کون دے گا؟ ہم نے آپ سے عرض کی تھی قرآن پڑھانے میں کمی نہیں کریں گے، انار کے درخت کے نیچے بٹھاؤ گے بیٹھیں گے، چٹیل میدان میں بٹھاؤ گے بیٹھیں گے، چٹائیوں میں بٹھاؤ گے بیٹھیں گے، لیکن آپ عمارت ہمیں بنا کے دو گے۔ آپ نے کہا تھا فکر نہ کرنا، ہم نے کہا تھا مدرسے کے نظام کے اندر ترقی کرنے کے لیے تعاون تم کرو گے، ہم کھڑے تو ہمارا ہاتھ تم تھامو گے، سارا تم بنو گے۔ اس وقت تو تم نے زندہ باد کے نعرے لگائے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر میرا عزیزو 1 سال کے بعد تمہارے پاس ہم 500 روپے لینے کے لیے جاتے ہیں، 500 روپیہ دیتے ہو جیسے بکری دودھ بھی دیتی ہے، مینگنی ڈال کے دیتی ہے، اتنے گلے سناتے ہو، خدا پاک کی قسم رسید کاٹنے والا شرمندہ ہو کے واپس آتا ہے۔ کیوں؟ مارکیٹ کے اندر نئی گاڑی آئی، پہلی گاڑی 50 لاکھ کی، دوسری 70 کی لے لی، ماشاءاللہ مولوی صاحب دعا کرو نبی لئیے۔ اچھا جی، حاجی صاحب میں آپ کے مکان میں گیا تھا فلانی ہاؤسنگ کالونی میں، انہوں نے وہ تو مکان سے پچھلے سال چھڑتا تھی مولوی صاحب، ماشاءاللہ کڑی تاڑی دعوت کریں گے، وہ 85 دا بیچا، 1 کروڑ 85 دا لیا، ماشاءاللہ بھائی۔ اتنے میں بیٹا آیا اس مکان میں کہا ابو جی ماشاءاللہ پتر نبی 125 لے کے 2 لاکھ انہیں دیا گئی جی۔ دنیا میں ترقی کر گئے، میرے دل کے اندر بھی لالچ آیا، میں نے کہا ماشاءاللہ خدا پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا، میں نے بھی کہہ دیا مدرسہ عمر بن الخطاب کی مسجد ہے، وہاں ماربل لگانا ہے، ٹائلیں لگانی ہے، سیلنگ کا کام ہونا ہے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ہائے مر گئے مولوی صاحب ہلے نہ سانو چھیڑے جے، ہلے نہ سانو مر گئے۔
اگر ہم نے ہر معاملے کے اندر ایک نمبری دکھائی، بتاؤ تم نے دو نمبری کیوں دکھائی؟ باعث جمادی ثانی کو میرے عزیزو صحابہ کا نعرہ لگانے والا اسلام آباد کی سرزمین پر میرے عزیزو صحابہ کے نام پر لٹ کے چلا گیا، اپنی جان قربان کر گیا۔ بتاؤ میرے عزیزو جمادی ثانی سے لے کر رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ کا 5واں 6واں مہینہ آ رہا ہے، کسی نے ایک مرتبہ بھی اس کی بیوہ کو اس کی بیوہ تو پہلے ہی چلی گئی، اس کے یتیموں کو فون کر کے کہو تمہارا باپ 5 مہینے ہو گئے صحابہ کے نام پہ قربان ہو گیا، بتاؤ تمہارے مہینے کا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ ختم نبوت کے اسیران ہیں، شہدائے ختم نبوت ہیں میرے عزیزوں، وہ بھی ساری بات چھوڑ دو، ہمیں ان کا پتہ نہیں، انہیں ہمارا پتہ نہیں۔ تمہاری مسجد کا امام ہو، اللہ مولانا کو سلامت رکھیں، چلو کسی اور مسجد کا امام ہو، میرے محترم دوستوں بزرگوں، 40 سال 45 سال خدمت کر کے جب میرے عزیزوں اگر اس کا جنازہ اٹھتا ہے 2 مہینے کے بعد اس کے بچے پلٹ کے تیرے دروازے پہ زکات لینے آئے ہیں اور تو کہتا مولوی دی بیوی آئی ہے، مولوی دا پتر آیا 1000 روپے کٹ کے دے دے، او خدا کے واسطے بتا مولوی کے یتیم بچوں کے ہاتھ میں 1000 روپے رکھتے ہوئے تجھے شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ 22,000 روپے کی ایمبولینس منگوا کے کہتا جنازہ پیچھے لے جاؤ، پھر 1 مہینے کی اضافی تنخواہ۔ انتظامیہ نے مشورہ کیا نئے امام صاحب آ رہا ہے اس کے لیے جگہ خالی کرو، اگر 2 کروڑ روپے کی مسجد تمہارے گجرانوالہ میں 10 کروڑ روپے کی مسجد تمہارے گجرانوالہ میں بن سکتی تھی تو 35 لاکھ روپے کا 3 مرلے کا مکان بھی مسجد کے امام کے لیے بن سکتا تھا۔ کہتے مولانا آپ کی خدمات ہے، 40 سال جب بچے تھے ہم ماؤں کے پیٹ میں تھے اس وقت آپ دنیا آپ ہمارے علاقے میں آئے، ہمارا باپ آپ کا شاگرد، ہمارا بیٹا آپ کا شاگرد، ہمارا پوتا آپ کا شاگرد ہے، ہماری بیٹیوں کی بیٹیاں آپ کی شاگرد ہے، نکاح آپ نے پڑھا ہے، جنازے آپ نے پڑھا ہے، ہمارے بچوں کے کانوں میں اذانیں آپ نے دی۔ مولانا جب آپ یہاں تشریف لائے تھے آپ کے چہرے پر ایک بال نہیں تھا، اب آپ میرے عزیز و دنیا سے چلے گئے، آپ کے چہرے پر ساری سفیدی تھی۔ انشاءاللہ ہم تیرے بچوں کے بارے میں فکر نہ کر، ہم تیرے بچوں کو اپنے بچے بنا کے رکھیں گے، تیری بیوی کو اپنی بہن بنا کے رکھیں گے، تیری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے رکھیں گے۔ رب کبریا کی قسم ہے ہم تیرے گھر کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، رب اکبر کی قسم ہے پھر مولوی صاحب کو مرتے ہوئے مزہ آتا، تمہیں جنازہ پڑھتے ہوئے مزہ آتا۔ اگر میرے عزیزوں مسجدوں کے امام کی تنخواہ 70,000 ہوتی، مؤذن کی تنخواہ 80-50,000 ہوتی، پھر میں دیکھتا یونیورسٹیوں کے اندر جگہ کیسے پر ہوتی، پھر میں دیکھتا کہ یونیورسٹی کالج کے اندر کلاسوں کے اندر ایک کلاس میں ایک سیشن کے اندر 500 بچہ کیسے بیٹھا ہوتا۔ جن چیزوں کا تم نے معیار رکھا وہاں پہ مکان لگا، دکان لگی، کاروبار لگا، ان چیزوں کا معیار ہی کوئی نہیں، اس محکمے میں بھرتی ہونے کے لیے تمہارے میں سے تیاری کوئی نہیں۔ یہ امت پہ وقت آنا تھا، ون ویلنگ کرتا ہوا میرے عزیزو پھٹی پینٹ پہن کر روڈ پر چلتا، شرماتا نہیں، اذان دیتے ہوئے سے شرم آ رہی ہے۔ کیوں یہ منہ سے لفظ نکلا؟ کیوں آپ کا میرا ایمان کمزور ہوا؟ مولوی صاحب اگر مدرسہ چلتا نہیں تو بنایا کیوں ہے؟ میں اللہ کی قسم کہتا ہوں میں زاہد الراشدی کے پیروں میں پڑ جاؤں گا، مولانا محمود الحسن صاحب سے کہوں گا کوئی اور کام کر لو، چھوڑ دو مدرسہ، اللہ نہ کرے بند کر دو۔ اگر آج مدرسہ بند ہو جائے میرے عزیزو 2024 ہے 2040 تک مجھے گارنٹی دو اگر ہمارے میں سے کوئی مر گیا تو اس کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کیا کھویا کیا کمایا؟ جاؤ میرے عزیزو اپنے گھر چلے جانا، میں تمہیں محلے والوں کی بات نہیں کرتا، تائے چاچے کو فون نہ کرنا، بہن کے بچوں کو فون نہ کرنا، جو تمہارے گھر کے اندر بی ایم اے پاس ہے، جو تمہارے گھر کے اندر ایف اے کا امتحان دے رہے ہیں، جو ابھی لاہور یونیورسٹی کالجوں میں پڑھ کے آیا، اسے اپنے سامنے بٹھانا کہ بیٹا 4 تکبیر نماز جنازہ کی نیت میں کرتا ہوں، پہلی تکبیر سے لے کر چوتھی تکبیر کی ثنائیں دعائیں درود شریف تو سنا دے۔ اگر تیرا بچہ میرے عزیزو پوری نماز جنازہ سنا دے، سمجھ لے مرنے کے بعد کہیں نہ کہیں جان چھٹ جائے گی۔ اگر تیرا بچہ جنازے کی دعا نہ پڑھ سکے تو سمجھ لے زندگی کے اندر تو نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔
میں اسے آدمی نہیں کہتا، میں انسان نہیں کہتا میرے عزیزو، جو اپنے میرے عزیزو جس کی اولاد اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتی. میں یہاں فی فری میں نہیں آیا، فی سبیل اللہ نہیں آیا. جو میرے مقدر کا ہوگا مجھے لفافہ ملے گا. اور میرا عزیزو گرمی کے موسم میں اتنی خاطر تواضع میں بغیر پیسے کے عبدالحنان کو تقریر کرنا مشکل ہو رہا ہے. بتاؤ فی سبیل اللہ تیرا میرا جنازہ کون پڑے گا؟ آوازیں لگے گی چھتی کرو ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا جی. اگر 10 منٹ اوپر ہو گئے تو لوگ کہیں گے اگر میرے عزیزو ٹائم تو نہیں پڑھانا سی تو پھر ٹائم کیوں رکھا سی؟ پیر سڑ رہے. مرنے والا کہہ رہا تجھے اپنے پیروں کی پڑی ہے، مجھے قبر کے اندھیرے کی پڑی ہے. کاش میرے بچوں کو بلا لو، میرے رشتہ داروں کو بلا لو، میرے خاندان کو بلا لو. اے میرے 2 بچے، اے عبدالکریم عبدالحنان، تو میرے سرانے کھڑا ہو جا، تو میرے پیروں کی طرف کھڑا ہو جا، میرے جنازے کو کندھا دے، قبرستان کی دیوار تک اتنا قرآن پڑھ کے سنا، اتنا درود شریف پڑھ، اتنی اللہ اللہ کر کہ جب میں قبر میں اتروں میرے وجود پر میرے اللہ کو رحم آ جائے. سارے میرے سمیت یہاں بیٹھو، میرا ابا بھی مرا، میری اماں بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. بہن کا جنازہ میں نے کندھے پہ اٹھایا، بھائی کا جنازہ میں نے کندھے پہ اٹھایا، رشتہ داروں کے جنازے اٹھائے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس دور کے اندر جب تم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ سال نہیں جاتے، تمہاری میری قبروں پر 2 سال کوئی پھیرا نہیں مارے گا. 10 محرم الحرام کو جاتے ہیں، کیا تحفہ لے کے جاتے ہو؟ سگریٹ قبرستان کے دروازے تک پھونک مار کر. ارشد صاحب یہاں آ جائیں. گھر کی ملکی دال برابر ہوتی ہے آپ کے علاقے کی. دنیا نعت اور تلاوت میں ان کا نام ہے ماشاء اللہ. آ جائیں ماشاء اللہ. ایک سال کے بعد قبرستان گئے. آپ بھی جاتے ہو، میں بھی. سویرے ہو ایسی. ہم تو صبح چلے گئے تھے. 50 روپے کے گلاب کے پھولوں کی پتیاں، 2 مٹی کے دابڑے. ہائے میں کیا کروں. اللہ اکبر. میری قبر پہ جب مٹی ڈالنے کی باری آئی تو قبر کی مٹی بھی میرے لیے مہنگی ہو گئی. عام دنوں کے اندر 50 روپے کا بورا، 10 محرم الحرام کو وہی بورا 400 روپے کا ہو جاتا ہے. قبروں کے سودے باز آ گئے. 2 بچے قبرستان گئے اور جا کے باپ کی قبر پہ مٹی ڈالی. دوسرے نے گلاب کے پھولوں کی پتیاں، پھر اگربتی کا پیکٹ جلا کر میرا سے چپ چاپ آ گئے. تیرے باپ کی قبر ہلی، ٹھنڈا ہو قبر. کہنے لگا عبدالرشید عبدالحمید اتنا بے وفا تو نہیں تھا. 1 سال کے بعد آیا. میں 12 مہینے میں ہر دن میں ہر گھنٹے میں دن رات، ہر منٹ میں تیری راہ تکتا رہا. میں گھر کے دروازے پہ دیکھتا رہا. اس کا آیا، کل اس کا آیا تھا، پرسوں اس کا بیٹا آیا تھا، اس کا پوتا بھانجا آیا تھا. 1 سال تک میرا دیکھتا رہا. میرے گھر سے کوئی میرے لیے نہیں آیا. 1 سال کے بعد آیا. میں سمجھا قل اللہ پڑھ کے جائے گا، میں سمجھا سورہ یاسین پڑھ کے جائے گا، میں سمجھا قرآن پاک پڑھ کے جائے گا. اور تم اگربتیوں کا پیکٹ جلا کر پھولوں کی پتیاں پھینک کے چلے گئے. رب اکبر کی قسم ہے، دنیا کے میلے میں چیزیں اچھی لگتی ہیں، قبر کے اندر یہ نہیں اچھا لگتا. قبر کے اندر تو خدا کا قرآن چلتا ہے یا آمنہ کے لال پہ درود شریف چلتا ہے. یہ کر کے جاؤ میری قبر کے اوپر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچ سمجھ کے مرنا، ورنہ اللہ جل شانو سے رو کے مہلت مانگ لو. سب کی بات نہیں کرتا. گھر کا 1 لال تو ایک گھر کا گور ایسا تیار کرنا جو میرا عزیز ہو. خدا پاک کی قسم ہے، جو مکان آپ نے دن رات محنت کر کے بنایا، جو دکان آپ نے بنائی، 36 وارث کھڑے ہو جائیں گے. نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لو. عدالتوں میں جا کے اپنا حصہ مانگیں گے، وکیلوں کو کھڑا کر کے اپنے حصہ مانگیں گے. مکان دکان کے وارث نظر آئیں گے. پورے گجرانوالہ کے اندر تمہاری قبر کا تمہیں وارث کوئی نظر نہیں آئے گا. اس امت نے یہ دور دیکھا ہے. بیٹے کا نکاح باپ پڑھایا کرتا تھا، باپ کا جنازہ بیٹا پڑھایا کرتا تھا.
رات کو جب آپ 4 بجے 2 بجے اپنے گھروں میں تشریف لاتے ہو، آپ نے اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر میرے عزیزو آپ کو ترس کیوں نہیں آتا؟ کیوں مصلی نہیں بچھتا؟ کیوں ہاتھ اٹھا کر خدا پاک کو رو کے نہیں دکھاتے؟ ایک بچہ مدعا ہو کے وہاں پڑا ہوا، تیسرا ماں کی طرف ٹانگے کر کے پڑا ہوا، چوتھا ٹانگے پسار کے باپ کے سامنے پڑا ہوا، بیٹی مدی ہو کے لیٹی ہوئی ہے۔ او میرے عزیزہ، جو موبائل کی دنیا کے اندر تماشا تو دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں اس سے بھیانک منظر تیری بیٹی کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، تیرے بیٹے کے سامنے آ رہا ہے۔ اگر تو قاری قرآن کی تلاوت نہیں سنتا، نعت پڑھنے والے کی نعت نہیں سنتا، خطیب کی خطابت نہیں سنتا، اگر تیرا دل مجرم اور گانے پہ لگ رہا ہے، تیرا دل فحاشی اور بے حیائی برانا لباس پہ لگ رہا ہے، پتہ نہیں اس سے ذرا زیادہ منظر تیری بیٹی کی نظروں میں جا رہا ہے، خدا کے واسطے اپنی نسل کے آگے مصلی بچھا، ان کے آگے مصلی بچھا کے ان کے سامنے بیٹھا کر بچوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کیا کر، تاکہ تیرے بچے حیادار بنے، جو غیرت ایمان قرآن کی تیرے میں تھی وہ تیرے بچوں کی زندگی کے اندر بھی آ جائے۔ اب تویز مانگنے کا وقت آیا، مولوی صاحب کو چنگا یا تویز بنا کے دو، سارے میرے تابع ہو جائیں۔ جب تابع کرنے کا وقت تھا، اس وقت تو بغاوت کے اندر گجرانوالہ کی روڈ ماس نہیں کرتا تھا، ٹکی والے کی ٹکی بک رہی